السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، الحق اسلامک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ سب کے سامنے ایک انوکھا واقعہ پیش ہے، غور سے سماعت فرمائے۔ علامہ ابو نعیم رحمہ اللہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ یحییٰ بن عبد الحمید نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفیان ابن عیینہ کی مجلس میں تھا اور اس وقت وہاں پر کم و بیش 1000 آدمیوں کا ایک مجمع تھا۔ پس ابن عیینہ نے ایک شخص سے جو کہ اس کی داہنی جانب آخری صف میں بیٹھا تھا کہا کہ ذرا اٹھ کر حاضرین کو سانپ کا وہ قصہ سناؤ جو تم کو معلوم ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بہت اچھا، لیکن پہلے مجھے کمر ٹیکنے کے لیے کوئی چیز عنایت فرما دیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے اٹھ کر ان کی کمر کے پیچھے ایک بڑا تکیہ لگا دیا۔ اس کے بعد حاضرین کو اس نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے والد نے میرے دادا مرحوم کی زبانی سنا تھا کہ ان کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام ابو حمیر تھا، اور یہ بہت ہی متقی پرہیزگار بزرگ شخص تھا، اکثر دن میں روزہ رکھتا تھا اور راتوں میں مستقل تہجد پڑھتا تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا، چنانچہ ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا اور جنگل میں پہنچ کر شکار کی تلاش شروع ہی کی تھی کہ اچانک ایک سانپ ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد بن حمیر، مجھے خدا کے واسطے پناہ دو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ابن حمیر نے پوچھا کہ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ سانپ نے جواب دیا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ابن حمیر نے پوچھا کہ تم کس کے امت سے تعلق رکھتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ابن حمیر نے یہ جواب سن کر اس کے لیے اپنی چادر کھول دی اور کہا کہ آؤ اس میں گھس جاؤ، مگر سانپ نے جواب دیا اس میں تو وہ مجھے دیکھ لے گا اور مجھے مار دے گا۔ تب پھر ابن حمیر نے اپنا تھیلا نکالا اور کہا کہ آؤ اس تھیلے میں گھس جاؤ، میں تمہیں چھپا لوں گا۔ لیکن سانپ نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ وہ یہاں بھی مجھ کو دیکھ لے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ تو ابن حمیر نے کہا آخر پھر تم کہاں چھپنا چاہتے ہو؟ تو سانپ نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو اپنا منہ کھول دو، میں اس میں گھس جاؤں گا۔ ابن حمیر نے کہا مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں تم مجھ کو ہلاک نہ کر دو۔ سانپ نے جواب دیا کہ میں خداوند کریم اور اس کے رسولوں، فرشتوں اور حاملین عرش اور آسمانوں پر رہنے والوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تم کو ضرور نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور دشمن کے جانے کے بعد فوراً باہر آ جاؤں گا۔ چنانچہ ابن حمیر نے اپنا منہ بسم اللہ بول کر کھول دیا اور سانپ اس کے منہ میں گھس گیا اور ابن حمیر اس کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ ابن حمیر نے جواب دیا کیسا دشمن؟ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ ایک سانپ ہے جو ابھی اس طرف آیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، اور پھر اس جھوٹ بولنے پر وہ 100 مرتبہ میں نے استغفار پڑھی اور اس شخص کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سانپ نے اپنا سر باہر نکال کر پوچھا ذرا دیکھو تو وہ میرا دشمن ہے یا چلا گیا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں اور کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے سانپ سے کہا کہ تمہارا دشمن چلا گیا اور اب تم باہر آ جاؤ۔ اس پر سانپ نے جواب دیا اے ابن حمیر، اب تم اپنے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات کو پسند کر لو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو سانپ نے کہا میں 2 جگہ ڈسنا پسند کرتا ہوں، ایک جگر کو اور دوسرے دل کو۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں یا تمہارے دل کو جھلسا دوں تاکہ تمہارا جسم بغیر روح کے رہ جائے۔ ابن حمیر نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، ابھی جو تم نے مجھ سے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے اور جن کا تم اس بھلائی کا ایسا ہی بدلہ دینا چاہتے ہو۔ سانپ نے جواب دیا کہ ابن حمیر، میں نے تجھ سے زیادہ احمق شخص کہیں نہیں دیکھا۔ کیا تجھ کو وہ عداوت دشمنی یاد نہیں جو میرے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کے درمیان تھی
اور جس کی وجہ سے میں نے ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس وجہ سے تم نے میرے ساتھ نیکی کی۔ ابن حمیر نے کہا، کیا تو نے مجھے مارنے کا مصمم پختہ ارادہ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں؟ صاحب نے جواب دیا کہ ہاں، اب اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، تمہیں مارنے کا مکمل مجھے ارادہ ہے۔ تو ابن حمیر نے کہا، اچھا، تیرا جب مکمل ارادہ مجھے مارنے کا ہے ہی تو مجھے صرف مہلت دے دے کہ میں اس پہاڑ تک جاؤں اور وہاں سے گر کر مر جاؤں۔ چنانچہ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، چلو، اس پہاڑ تک جانے کا تجھے مہلت ہے۔ چنانچہ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر پہاڑ کی طرف چل دیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی۔ کہ دعا ہے، یا لطیف یا لطیف الطف بلطفک الخسی یا لطیف یا قدیر اسألک بقدرتک التی استویت بها علی العرش فلم یعلم العرش این مستقرک منہ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا حی یا قیوم یا اللہ الا ما کفیتنی شر هذه الحیہ۔ اور ابھی میں نے دوسری دفعہ یہ دعا پڑھی ہی تھی کہ اچانک ایک شخص جو بے حد خوبصورت اور بہترین پوشاک اور اچھا لباس پہن کر خوشبو سے معطر تھا، میرے سامنے آیا اور مجھ سے کہا، السلام علیک۔ میں نے جواب دیا، وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی۔ سلام کا جواب سننے کے بعد اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہارا رنگ بدلا ہوا اور تجھ کو پریشان دیکھ رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دشمن نے مجھ کو ستا رکھا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان حال ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہارا دشمن کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پیٹ کے اندر۔ اس پر اس نے کہا، اچھا، ذرا اپنا منہ کھولو۔ چنانچہ میں نے منہ کھول دیا تو اس نے ایک بڑا سا پتا جو برگ زیتون کے مشابہ تھا میرے سینے میں رکھ دیا اور کہا کہ اس کو چبا کر نکل جاؤ۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، پتا چبا کر نگلنا تھا کہ میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہوا اور وہ سانپ میرے پیٹ میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اس کو نیچے کی طرف سے ٹکڑوں کی شکل میں نکال دیا اور منہ سے باہر نکال دیا، اور اس کے نکلتے ہی میرے اوپر خوف جو چھایا ہوا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ برادر محترم، آپ کی تعریف کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھ پر زبردست احسان کیا ہے اور مجھے اس تکلیف دینے والے جانور سے نجات دی ہے، اس لیے مجھے بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور کہا، نہیں پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو پھر اس شخص نے تفصیل سے بتایا کہ جس وقت تمہارے اور سانپ کے درمیان گفتگو ہو چکی اور پھر تم نے اس سے مہلت مانگ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا مانگنی شروع کی تو ساتوں آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، جو کچھ اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا وہ سب مجھ پر آشکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ جنت سے شجر طوبہ، یعنی اس درخت کا نام ہے طوبہ، کا ایک پتا توڑ کر لاؤ اور اس کو لے کر میرے اس بندے ابن حمیر کے پاس پہنچ جاؤ۔ چنانچہ جنت سے میں نے طوبہ درخت کا پتا لیا اور لا کر تجھ کو کھلا دیا۔ اس کا اثر جو کچھ ہوا تم دیکھ چکے، اور میرا نام معروف ہے اور میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ پھر معروف نے مجھ کو کہا، اے محمد، حسن سلوک کو لازم پکڑو، کیونکہ نیکی بدی کے حملوں سے بچاتی ہے۔ اگرچہ وہ شخص جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے اس کی ناقدری کر کے اس کو ضائع کر دے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کامنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیے۔